السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ میں بھی اس مدرسے کا ایک ناظم تعلیمات، ایک مدرس بھی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اس سال ہم آئے تھے یہاں پر، اور ہمارا گھر جو ہے دربھنگا ہے، وہاں سے ہمارا یہاں آنا ہوا۔ اس سال ہم اس مدرسے میں آئے تھے، اس وقت سمجھے مشکل سے مکتب کی شکل میں ایک چل رہا تھا، بچیاں بھی سمجھیں کہ 40 کے قریب تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کارواں چلتا رہا، مدرسہ چلتا رہا۔ آج ماشاءاللہ مدرسے کے اندر رہنے والی اور باہر سے آنے والی جو بچیاں ہیں 120 کے قریب ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس سال ہم آئے تھے اس وقت تمام بچیاں ایک ساتھ بیٹھتی تھیں، لیکن جب ہم آئے اور ہمارے ساتھ ماسٹر یاسین صاحب بھی آئے مدرسے کے اندر، تو ہم لوگوں نے ایک نظام چلایا کہ اس مدرسے کو عالمہ کا کورس دیا جائے، یعنی ایک مدرسہ جو ہے عالمہ کا، یہاں سے ایک عالمہ بن کے نکلے بیٹی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ایک نظام چلایا، عربی اول ہے، عربی دوئم ہے، سوئم ہے، چہارم ہے، پنجم ہے، ششم ہے، 6 کلاس تک مدرسہ چلتا ہے۔ اور آپ نے ابھی مغرب سے پہلے اپنے بچوں کا پروگرام کیا، یہ ہمارے ماسٹر یاسین صاحب کی محنت ہے، محنت ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے مدرسے کے جو استانی صاحبہ ہیں، خوشبو ہے، شہناز خاتون ہے، حاجرہ صاحبہ، ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ لوگوں نے بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور بہت خوشی ہوئی، آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہوگی۔ تو یہ مدرسے کا حال ہے، مختصر میں بتا دیا۔ باقی ہم اس مدرسے کے ناظم تعلیمات میں ہم سے زیادہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ تقریر کریں گے، ہم آپ کے سامنے، اور آپ سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے، بات یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پر ہم آپ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے 2 باتوں کا ہم یہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، لوگوں کو تبلیغ والا کام میں یعنی زیادہ پریشان رہتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو ایسے حالات میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں کھپا رہے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی سب سے زیادہ ادائیگی کرنے لگے، رات بھر نمازیں ادا کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ نماز ادا کرتے کرتے اتنی لمبی رکعت ہو جا رہی ہے کہ ان کا پاؤں ورم ہو جائے، پاؤں جو ہے پھول جا رہا ہے۔ تو اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ پریشان ہو، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہاں پر 2 چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ رہا، تو اللہ نے ان کو کم کرنے کے لیے کہا۔ لیکن دیکھیے کہ جب اخلاق کی باری آئی، ویوہار کی باری آئی، لوگوں سے کس طرح سے بات کیا جائے، لوگوں سے کس طرح سے پیش آیا جائے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، جب اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق بہت ہی اونچی اور اعلیٰ ہیں۔
کیا ہے؟ آپ کی اخلاق سب سے اونچے اور اعلیٰ ہے۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آتا؟ بات سمجھ میں اگر آ رہی تو اچھی بات ہے۔ زندگی ہم دربھنگا کے رہنے والے ہیں، بھوجپوری ہم کو آتی نہیں ہے سارے، تو ہلکا پھلکا یہاں رہ کے 3 سال رہے تو کچھ سیکھ لیے، اب آگے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ لیں گے آپ لوگوں کی زبان۔ کیا ہے تو بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ معاشرے میں نمازی بہت ہیں، معاشرے میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، معاشرے میں روزہ رکھنے والے بہت آپ کو ملیں گے، لیکن آپ پوری دنیا گھومیے گا آپ کی چپل ٹوٹ جائے گی، لیکن اچھے اخلاق والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، بیٹے کا زمین کا حق دبا لیے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، بیٹیوں کو زمین میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نمازی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے جو بازو میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق کی تعریف کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ، کیا زبردست آیت ہے قرآن کی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ جو ہے ہاتھ تھپتھپا رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ کے اخلاق بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور کیسا اخلاق تھا اس کی ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اخلاق کیسا تھا کہ ایک جو ہے مدینے کے جو راستے پر جو ایک بوڑھی اور بہت ضعیف عورت جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کہیں جانا تھا، تو کہنے لگے کہ جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو وہ عورت کو آنے لگی کہ بیٹا یہ جو میرے پاس جو موٹری ہے اس کو تم ہمارے ساتھ جو تھا پہنچا دو کچھ دور تک۔ اور کہنے لگے کہ اس شہر کے اندر جو ایک شخص ہے محمد نام کا، اس کی بات کبھی مت ماننا، وہ جو ہے دوسروں کو اپنے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کو جو ہے ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، تو نعوذ باللہ تم محمد کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ تو اللہ کی ظاہر سی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد سامان اٹھائے، ان کو وہاں تک پہنچانے کے بعد جب جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ امی جان میں ہی محمد ہوں، کیا ہے میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فوراً عورت جو ہے ضعیف عورت جو ہے اسی وقت کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کرنے لگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ اب ہم ایک پوائنٹ کی بات جو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان گھر کے باہر دوستوں سے، اپنے دوست احباب سے، لوگوں سے ملتا ہے تو بہت ہنس کے مسکرا کے ملتا ہے، لیکن جہاں گھر کے اندر آئے تو گھر کے اندر نہ بیوی سے صحیح بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ اپنے بال بچوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے، کچھ بھی طریقہ نہیں، اور باہر جب نکل رہے ہیں تو لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ دین تو یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ سب سے زیادہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا ہے وہ ہے اچھے اخلاق کو۔ گھر کے اندر ہے تو آپ کو کس طرح سے اپنی بیوی سے پیش آنا ہے، کیا محبت ہونی چاہیے، کس طرح سے محبت کا اظہار ہونی چاہیے اپنی بیوی سے، وہ طریقہ ہم لوگوں کو آج تک معلوم ہے۔ اور یہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اسی معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو گھر کے باہر ہے تو بہت اچھی زندگی ہے، دوستوں سے ہنس کے مل رہے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ جب گھر کے اندر آئے تو چہرے پہ ایسا لگتا ہے کسی نے 10 جوتا مار دیا، کیا ایسا لگتا ہے کہ چہرے پہ کسی نے 10 جوتا مار دیا، منہ لٹکا لیا۔ بیوی سے بات کرنے میں آپ کے چہرے پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کے چہرے پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے رہتے تھے اور گھر کے باہر کیسے رہتے تھے وہ دیکھیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید غالباً وہی صحابی رسول ہے، وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ بیوی ہیں، نہیں معلوم کسی کو کیا ہے؟ بیوی ہیں۔ تو ان سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کا اخلاق کیسا تھا، وہ کس طرح سے بات کرتے تھے، ان کے چہرے پہ کیا ہوتی تھی، جب آتے تھے تو کس طرح سے رہتے تھے، گھر کے اندر کیسے داخل ہوتے تھے، کیسے رہتے تھے، وہ ساری چیزیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور مسکرانے کے ساتھ ساتھ سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم لوگ آج کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی سن رہے ہیں، مگر افسوس اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت مولانا امان اللہ صاحب چترویدی جو مدھوبنی کے سرزمین سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی جو خطابت کے شاہ سوار ہیں وہ بھی آپ کے اسٹیج پر موجود ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے، اس لیے آپ لوگ آنے جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں۔ اگر کسی کو جانا ہے تو میرا یہ شعر سن کر جائیں کہ اگر جانا ہے تمہیں تو جاؤ، ہم رکتے کہاں ہیں، اگر جانا ہے تمہیں تو جاؤ، ہم رکتے کہاں ہیں، مگر ہمارے دل کی طرف سے اجازت کہاں ہے؟ حضرات محترم، ہمارے دل کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دور دراز سے علماء کرام تشریف لا کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہے اور آپ لوگ جانے اور آنے کا ماحول بنا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ آ کر پنڈال میں بیٹھے، اس لیے کہ اگر آپ نہ بیٹھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور علماء کو تکلیف دینا بہت بری بات ہے۔ اس لیے آپ سے اپیل اور درخواست شروع ہی سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پنڈال میں آ کر بیٹھے۔ سرکار حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے کام کو، آپ اپنے ذمہ داریوں کو ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان کو پنڈال کے اندر لے کر آئیں۔ دیکھیں جو لوگ بیٹھ ہیں وہاں پہ باہر ہیں، اندر آ جائیے، آپ لوگ ٹھنڈی میں باہر کیوں ہیں، اندر آ جائیے، پنڈال خالی ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے السلام کرتے تھے السلام علیکم، اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آج کل لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سلام تو دور کی بات، چہرے پہ تو مسکراہٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسکراہٹ کہیں باہر رکھ کے آ گئے۔ اس لیے کسی کہنے والوں بہت اچھی بات کہی ہے کہ 1 منٹ کی جب سیلفی لیتے ہیں، جب ہم سیلفی لیتے ہیں نا سیلفی، اس وقت کہتے ہیں ہلکا سا مسکرائیے۔ 1 سیکنڈ کے مسکرانے سے اتنی اچھی سیلفی ہماری آ رہی ہے، اگر ہم ساری زندگی اگر ہم مسکراتے رہیں گے تو بتائیے کہ ہماری زندگی کتنی خوشحال ہوگی۔ اللہ، تو ہم اپنے چہرے پہ کیا ہے؟ مسکراہٹ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی اور سلام کرتے تھے۔ اور گھر کے اندر کیسے رہتے تھے؟ اظہار محبت دیکھیے ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے اظہار محبت کس طرح سے کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان حضرات اور لوگ بھی جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ ان لوگوں کے لیے، جو شادی شدہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے نہیں، وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ کیا ہے؟ جو لوگ شادی شدہ وہ غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ایک گلاس میں پانی پی رہی تھی۔
کیا پی رہی تھی؟ پانی پی رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا کہ عائشہ ہلکا سا کچھ پانی میرے لیے بچا کے رکھو. کیا ہے؟ ہلکا سا پانی میرے لیے بھی کچھ بچا کے رکھو. یہ صرف بیوی کے ساتھ کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ اور کے ساتھ نہیں. پہلے ہم بتا دے رہے ہیں جو لوگ شادی شدہ ہیں انہی لوگوں کے لیے یہ بات ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ ہلکا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے رکھو. اب دیکھیے بچا کے رکھنے کے بعد کیا ان کا اظہار محبت ہے, کیا انداز ہے. اللہ نبی ہے, پیغمبر ہے, دیکھیے کیا انداز ہے. اللہ کے نبی گلاس لیے ہیں, گلاس لینے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ تمہارا ہونٹ کہاں لگا تھا. اللہ, ہماری بات سن کے کچھ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا کیا بات کر رہے ہیں. یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. یہ حدیث میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں جمعہ میں. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ عائشہ تم نے اپنا ہونٹ کہاں لگایا تھا. تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں, بتانے کے بعد دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھو, اور اسی جگہ سے جہاں پر حضرت عائشہ کا ہونٹ لگا تھا اسی جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں. اللہ, کیا انداز, کیا اخلاق. کہاں گئے ہمارے اخلاق؟ ماشاء اللہ جلسے میں اتنے سارے لوگ آئے ہیں, یہ ہماری ماں بہنیں ہیں, کہاں چل گئے اخلاق؟ ذرا سے بھی کچھ بات ہو جائے فوراً لوگ مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی اگر ہلکا سا بھی ٹوک دے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کی جائیداد چھین لیا, مار پیٹ کرنے کو شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیے, گھر کے اندر کی بات کر رہے ہیں. گھر کے اندر کیسا اخلاق تھا کہ اپنے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, سید الانبیاء ہیں, اور کیا انداز, کیا اظہار محبت کا انداز دیکھیں. اللہ, اور باہر کیسے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایسے تھے کہ ایسا لگتا کہ غمگین ہے, امت کی فکر میں رہتے تھے. اب یہی اخلاق ہم مردوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا اور مردوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے گھر سے باہر, وہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھنے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. وہاں سے طوائف عورت جو ہے گزر رہی ہے. طوائف عورت اس کو کہتے ہیں جو ہر رات ایک دوسرے کے ساتھ بستر پہ رات گزارے اور اس سے پیسہ لے, اس کو طوائفہ عورتیں کہتی ہیں. وہ جو ہے وہاں سے گزر رہی تھی, زانیہ عورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. وہ عورت وہاں سے گزر رہی ہے, گزرنے کے بعد کہہ رہی کیسا نبی ہے کہ اکیلے اکیلے کھانا کھا رہا ہے, پوچھتا بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آ جاؤ, آؤ کھانا کھاؤ بیٹھ کے. کیا ہے؟ آ جاؤ بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو اللہ آ کے بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کھاؤ. تو کہنے لگے کہ نہیں, تمہارے منہ میں جو لقمہ ہے وہ میرے منہ میں کھلاؤ, اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمہ ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا منہ سے لقمہ نکال کے ان کے منہ میں ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے نبی ہے, پیغمبر ہے, پیغمبر کا لقمہ گیا ہے. جیسے ہی ان کے منہ میں لقمہ ڈالے ہیں ویسے ہی وہ عورت جو ہے کلمہ پڑھ دیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ, یہ اخلاق, یہ ہمارا اخلاق آج گم ہو چکا ہے. ہم نے کہا نا پہلے ہی کہ آپ نمازی ڈھونڈیے گا بہت ملیں گے. ماشاءاللہ جلسے میں بیان سننے کے لیے بہت لوگ آئے ہوئے ہیں, بہت عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, لیکن اچھے اخلاق والے آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملیں گے. اچھا ویوہار, لوگوں سے کس طرح سے بات کرنا ہے, اپنے سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے, جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم اپنی زندگی کے اندر کیا لائیں؟ اخلاق پیدا کریں. کیا ہے اخلاق؟ اپنا ویوہار درست کریں, سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.